السلام علیکم ناظرین، نیو نیوز کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شیرازی۔ آج میرے ساتھ موجود ہے نگران وزیر ثقافت جمال شاہ صاحب۔ ان سے بات کریں گے پاکستانی ثقافت کے حوالے سے، ان کی وزارت کے حوالے سے، اور چونکہ ان کو یہ قلمدان سونپ دیا گیا ہے تو ان کے آگے ارادے کیا ہے، انہیں کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ذرا بتائیے گا کہ کیا گولز ہیں آپ کے، کیا کرنا چاہیں گے اور کس طرح مزید ثقافت کے لیے کام کریں گے آپ؟ گولز جو ہیریٹیج اور کلچر کے ہیں وہی وزارت کے بھی گولز ہیں۔ ہیریٹیج اور کلچر میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ فرد کو اپنے گرد و پیش کے ساتھ بہت انٹیمیٹ رشتے میں جوڑتا ہے، اور ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بیک وقت کریٹیو ہوتا ہے اور کرٹیکل بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فرد جو ہے وہ انٹیمیٹلی انفارم ہوتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے انفارمیشن کی منازل وہ طے کرتا ہے اور وہ کریٹیولی اور کرٹیکلی چیزوں کو سفٹ کرتا ہے، گیج کرتا ہے، تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ بائی دا ورچو آف دیٹ انٹیمیٹ انفارمیشن وہ آگاہ ہو جاتا ہے۔ جب آگاہ ہوتا ہے تو پھر وہ انسان تبدیل ہو جاتا ہے، ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، وہ بزدل کی بجائے دلیر ہو جاتا ہے، کنجوس کی بجائے سخی ہو جاتا ہے، خوفزدہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ بلیو کرتا ہے شیئرنگ پہ۔ تو ہماری منسٹری کا کام ہی یہی ہے کہ پاکستانی پاپولیشن میں یہ جذبہ جو وہ انسٹل کیا جائے، اور لوگوں میں ایک سینس آف اونرشپ زمین کے لیے، وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے پیدا ہو، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں، جو بھی فیصلے آپ کریں وہ انفارمڈ فیصلے ہوں، جو مخلوق خدا کی بہتری کے لیے ہوں، صرف آپ کے لیے نہ ہو۔ سر ظاہری بات ہے، کسی بھی منسٹری میں جب آپ جاتے ہیں، جب ہم جاتے ہیں تو آسائشیں بھی ہوتی ہے، مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ منسٹری دی گئی ہے، جب آپ یہاں پر آئے تو اب تک کن مشکلات کا سامنا ہے اور ان مشکلات کو کیسے حل کریں گے آپ؟ مجھے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اس لیے کہ یہ میری فیلڈ ہے، اور میں منسٹری میں آنے سے کوئی 30 سال پہلے سے اپنے طور پہ ایک جیسے لون کروسیڈر نہیں ہوتا ہے، لون وولف، اس طرح سے میں آرٹ کی پروموشن اور پروپیگیشن کے لیے کام کرتا رہا ہوں۔ تو اب تو بلکہ یہ فیسلٹی ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے، ایسی رسپانسبلٹی ہے اس وزارت کے حوالے سے مجھ پہ عائد کہ میں اس فیلڈ کے لیے کچھ زیادہ بہتر کر سکوں۔ ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے کلچر کے پرزرویشن، ڈیولپمنٹ، فروغ اور پبلشنگ وغیرہ کے ادارے ہیں، چاہے وہ پی این سی ہو یا لوک ورثہ ہو یا اکیڈمی آف لیٹرز ہو یا ادارہ فروغ اردو یا قومی زبان وغیرہ، ڈوم ہو، میوزیمز ہوں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہمارا ایک مینڈیٹ ہے، ہمارا ویژن ہے، اس کو ہم اچیو کریں۔ تو مجھے اب تک کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہے، بلکہ آسانیاں ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں جو میں سوچتا تھا ایز اے کنٹریبیوٹر ٹورڈز آرٹ اینڈ کلچر وہ میں کر سکوں گا اور ان اداروں کو زیادہ فعال بنا سکوں گا۔ سر ہمارے جو آرٹسٹ ہے خاص طور پر اپنی زندگی بھر وہ ہے آرٹ کی خدمت کر لیتے ہیں، ثقافت کی خدمت کر لیتے ہیں، اور لاسٹ میں جا کے وہ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اس طرح کے آرٹسٹوں کے لیے کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ بالکل صحیح کہتے ہیں، اکثر آرٹسٹ اپنا جو وجود کا جو بیسٹ ہوتا ہے، ساری توانائیاں وہ ملک کو دے دیتے ہیں، معاشرے کو دے دیتے ہیں، یا انٹرٹین کرتے ہیں یا انفارم کرتے ہیں، اور جو تشخص ہے قومی اس کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ اس قابل نہیں رہتے کہ مزید وہ اتنا افیکٹولی کنٹریبیوٹ کر سکیں، اتنے انرجائز طریقے سے کر سکیں، انرجیٹک طریقے سے، تو ان کو سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو قبر کی جگہ بھی نصیب ہوگی کہ نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اس معاشرے کا کیا، میں معاشرے سے کوئی گلہ نہیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ معاشرے نے ہمیشہ آرٹسٹوں کی ستائش کی ہے، رسپونڈ کیا ہے، اپریشیٹ کیا ہے، لیکن شاید حکومتوں نے اس فیلڈ کو ایک نیسیسٹی نہیں سمجھا، اور اس فیلڈ سے متعلق لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو ضرورتیں ہیں، اس طرف اتنی توجہ نہیں دی ہے جو دینی چاہیے۔ یقیناً ان کو ایز کسٹوڈینز آف آرٹ اینڈ کلچر اینڈ ہیریٹیج ان کی داد رسی ہونی چاہیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہونی چاہیے، ان کے بچوں کو
کہ اسکول کی فیسیں معاف ہونی چاہیے, صحت کا سلسلہ ہونا چاہیے. سب سے اہم بات یہ کہ ان کو باعزت طریقے سے گھر نصیب ہونا چاہیے. آپ کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے, آپ اس وقت نگران سیٹ اپ کا حصہ ہے, نگران حکومت کا حصہ ہے, آپ کیا کریں گے ان کے لیے؟ میں تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنا بھی کلچرل انفراسٹرکچر ہے اس کو انرجائز کروں. ہمارا ڈومین جو ہے وہ ظاہر ہے کیپٹل ٹیریٹری ہے, تو یہاں جتنا بھی کلچرل انفراسٹرکچر سی ڈی اے نے بنایا ہوا ہے جو بیکار پڑا ہوا ہے زمانوں سے, ان کو کام میں لے آؤں اور وہاں ایکٹیویٹیز ہوں. اگر یہاں ہبز بن جائے نا وہ سارے کلچر سینٹرز, کلچر فیسلٹیز, تو بہت سارے آرٹسٹ جو ہیں اس سے جڑ جائیں گے, ان کے روزگار کا ایک بہت باعزت ذریعہ بنے گا یہ سارا سلسلہ. اور نہ صرف یہ لوگ انٹرٹین کریں گے بلکہ ایجوکیٹ کریں گے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ملک کی کریٹیو اکانومی کا حصہ بن کے آپ کی جی ڈی پی کو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. میں نے تو یہ کرنا ہے. ہمارا ظاہر ہے مینڈیٹ جو ہے وہ بڑا محدود ہے, کنفائنڈ ہے, اتنا وقت نہیں ہے, تو ود ان دا کنفائنڈ پیرامیٹرز میں وہ سب کچھ کروں گا جس سے یہ فیلڈ انرجائز ہو سکے, زیادہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے اور یہ سسٹینیبل ہو سکے. گورنمنٹ گرانٹس وغیرہ پہ یہ ریلائی نہ کریں. یہ ادارے جو ہیں اس قابل ہوں کہ وہ اپنا ریونیو جنریٹس کر سکیں, اپنی ضرورتیں, اپنے ادارے کے جو لوگ ہیں ان کی تنخواہیں, بلز وغیرہ, اس کے علاوہ اتنا کنٹریبیوٹ کر سکیں کہ وہ ڈیولپمنٹ میں ریز کر سکیں, کہ وہ ادارے کے ڈیولپمنٹ میں بھی حصہ ڈال سکیں. تو میرا خیال ہے یہ کافی ہوگا. پاکستانی فلم انڈسٹری کی اگر بات کر جائے, چونکہ آپ کا تعلق بھی ظاہری بات ہے آرٹ سے بھی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں سب کچھ ہے, سب فیسلٹیز ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے آرٹسٹ ہے وہ ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں جاتے ہیں, وہاں پر ان کی انڈسٹری کے لیے کام کرتے ہیں. تو پاکستانی فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے, یہاں پر کام کرنے کے لیے آپ کیا جو ہے حکومت پاکستان کو سجیسٹ کریں گے؟ وہ ظاہری بات ہے کہ بس منسٹری ہے, تو بحیثیت وزیر آپ کیا کریں گے؟ کسی زمانے میں فلم جو تھا وہ ہمارا چیپٹر تھا, پھر بعد میں یہ انفارمیشن کے حوالے کیا گیا, لیکن فلم کے فروغ کے لیے یا اس انڈسٹری کو ریوائٹلائز کرنے کے لیے, انرجائز کرنے کے لیے سب سے جو اہم فیکٹر ہے وہ سنیما ہاؤسز ہیں. ہم 25 کروڑ تقریباً 25 کروڑ آبادی کا ملک ہیں, لیکن یہاں سنیما ہاؤسز 150 ہیں. یہ ایک انتہائی بھونڈا مذاق ہے جس پہ رونا آتا ہے, ہنسی بالکل نہیں آتی ہے, نہ آپ کو گدگدی ہوتی ہے. جب تک ہمارے پاس سنیما ہاؤسز بہت زیادہ نہیں ہوں گے بڑی تعداد میں, فلم انڈسٹری ریوائیو نہیں ہو سکتی ہے. ہماری ریلائنس جو ہے وہ ٹوٹلی ٹیلی ویژن پہ ہے. ٹیلی ویژن بھی اپنی جگہ ایک بہت اہم ادارہ ہے, لیکن فلم انڈسٹری جو ہے وہ کسی بھی ملک کے امیج کے پروموشن میں, انہانسمنٹ میں, ٹورزم کے پروموشن میں, اکانومی کے پروموشن میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. میں کہتا ہوں اگر اس ملک میں کوئی 4000 سنیما ہاؤسز ہوں تو وہ 4000 سنیما ہاؤسز ڈیمانڈ کریں گے کہ جی کانٹینٹ دیں, فلمیں بنائیں. بے شمار لوگ فلمیں بنانا شروع کریں گے, اور ہر فلم جب بنتی ہے تو کم از کم 100 لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 150, 200, 300 فلمیں سال میں بنیں, جن میں بڑی بڑی فلمیں بھی ہوں گی, تو کتنا روزگار ہوگا, اور کتنے سنیماز آباد ہوں گے, کتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. نہ صرف یہ کہ آپ جی ڈی پی میں اپنا حصہ ڈالیں گے, اکانومی کو ہیلپ کریں گے, بلکہ آپ اپنے ملک کا تشخص, اپنا تشخص اور وہ کام سنیما سے لے سکتے ہیں جو بہت ضروری ہے. سب سے بڑا کام یہ کہ وہ ایکسٹریمزم اور انٹالرنس کی صف بندی, اس کے آگے کامبیٹ کرنا, اس کے لیے ایک بڑا, آپ سمجھیں کہ فلم انڈسٹری جو ایک بند ہے بہت بڑا, اس لیے کہ تفریح کا بہترین ذریعہ ہے. اور جب ہماری فلم انڈسٹری انرجائز ہوگی تو ہمارا قومی تشخص جو ہے پوری دنیا میں بہت انہانس طریقے سے سامنے آئے گا. آپ انڈیا کو دیکھیں, انڈیا کی آبادی میں, پیش رفت میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ وہاں کی فلم انڈسٹری کا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایونیو تلاش کریں. انڈیا تو ہم نہیں جا سکتے, چائنا کے ساتھ کو پروڈکشنز کریں, اپنی فلمیں وہاں لگانا شروع کر دیں,
یہاں سنیماز کی تعداد بہت زیادہ اور ساری دنیا کی فلمیں یہاں بھی لگے تاکہ ایک ماحول بنے، ایک فلم کلچر بنے، وہ اکانومی کو بہت بڑا سپورٹ دے سکتی ہے۔ سر لاسٹ کویشچن کروں گا آپ سے، آپ کے پاس منسٹری ہے اور خوشی کی بات ہے کہ اس فیلڈ سے بھی آپ ہے، مین فوکس کیا ہے، کس چیز پہ آپ اتنے جو عرصہ آپ کو آپ کے پاس ہے مختص ہے، اس عرصے میں مین فوکس کس چیز پہ ہے آپ کا؟ مین فوکس جو ہے وہ نیشنل کوہیژن ہے۔ ہماری سوسائٹی جو ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بٹا ہوا ہے، ریلیجس انٹالرنس بہت زیادہ ہے، پولیٹیکل انٹالرنس بہت زیادہ ہے، بڑے مسائل ہیں، اکنامک مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو کوشش ہماری، میرا فوکس یہ ہوگا کہ ہم نیشنل کوہیژن کے لیے کام کریں، بچوں کے لیے بہت زیادہ کام کریں تاکہ ان کی قومی شناخت جو ہے وہ بڑی مضبوط ہو جائے، ان کو پتہ ہو کہ وہ کون ہے۔ نوجوانوں کے لیے ہم کام کریں تاکہ وہ فیوچر لیڈر بنے اور وہ اپنا بیسٹ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آمادہ ہوں اور وہ انفارمڈ ہوں، ان کو پتہ ہو کہ جس زمین پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں ہیریٹیج کی کہانی جو ہے وہ کتنی پرانی ہے یا کیا کچھ گزر چکا ہے، اس زمین کا پوٹینشیل کیا ہے اور وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے چیلنجز کیا ہیں، مسائل کیا ہیں۔ جب وہ واقف ہوں گے تو وہ اپنے فیوچر اور ملک کے فیوچر کے لیے بہت انفارمڈ ڈیسیجنز لیں گے اور اسی طرح سے تبدیلی آئے گی۔ جب تک وہ ایجنٹس آف چینج نہیں بنیں گے، ہمارے نوجوان، ہمارے شہری سارے کے سارے، میرا خیال ہے کہ کام آگے نہیں بڑھے گا۔ بہت شکریہ نگران وزیر ثقافت اور ہیریٹیج جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فلم انڈسٹری کے فروغ کے لیے اور سنیما کے فروغ کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ جب سنیما انڈسٹری جو ہے پاکستان میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ جو ہے پاکستان کا جو قومی تشخص ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ اجاگر ہوگا۔ جی